9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ مجھ کو نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجہ کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھیں۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولیں نہ سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی رہی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود سادگی کو پسند کرتی تھی، سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتی تھی کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلاتے کھیتوں نے روح میں ایک فرد بھرا احساس بخش دیا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آن واحد میں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیر ڈال دیا جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک بہت اچھی لگی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھیں۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوق میرے دل کو بھا گئی۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی کہ یہ لڑکی ختیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ ختیجہ میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ دیگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ دوستی اتنی ہو گئی، اب ہم اکثر باہر جانے لگے۔ باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ ختیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بے رخی سے بات کرتے اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی۔ اس کے باوجود ختیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتا چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے میرے اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں؟ ایک روز ماموں گھر پر نہیں تھے، وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، کیا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی؟ تمہارے بارے میں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے جھجکنے لگی، کہنے لگی کیا کرو گی سن کر؟ یہ سمجھو کہ ایک دوست لب کشائی کا موقع نہ دے۔ مجھے افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں ششدر ہوئی۔ سوچنے لگی کہ آخر کون سی بات ہے جس نے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دی؟ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال ہے۔ کون تھا وہ؟ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھیں اور نانا کھیتوں پر تھے۔ میں اور ممانی گھر پر تھیں۔ نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تب وہ یوں گویا ہوئی، سائرہ باجی یہ ختیجہ آپی ہے نا؟ اماں ابا کا کہنا نہیں سنتی تھیں۔ اماں منع کرتی تھیں کہ پیلیا سے اس طرف مت دور جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں، اور یہ پھر بھی وہاں ادھر چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، شاید اسی لیے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی آئی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی بھوت چمٹ گیا ہے؟ سائرہ باجی آپ کو نہیں پتا، ختیجہ آپی کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اپنے تایا کے لڑکے سے، مگر خالد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بات کرتا تو منہ پھیر لیتی تھی۔ اب آگے سنو۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف چلی گئیں۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا ہے۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا ہے جب وہاں کوئی آفیسر بابو آ کر ٹھہرتا ہے۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت ہیں، شہتوت بھی لگے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کی لالچ میں جاتیں۔ کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے گئیں۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلے جانے سے ڈرے گی۔ مگر ہماری بہن بہت نڈر ہے، یہ موقع ملتے اکیلی جان نکلتی، جانے کیوں اتنی سیلانی طبیعت ہے۔
بھلا یہ اتنے کھیت کھیلان کافی نہیں سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلے پر جانا ضروری تھا؟ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک روز وہاں گئی تو ایک آفیسر آیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگی۔ پہلے تو کسی کو نہ پتا چلا، پھر چوکیدار نے دیکھ لیا بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے۔ وہ خانسامہ بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا۔ کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ ختیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی آفیسر دوبارہ آیا۔ یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے آفیسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دی، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا۔ ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی۔ دن رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صرف مجھ سے ذکر کرتی، کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ کبھی کہتی جا دیکھ ذرا ڈاک بنگلے کی بتیاں جلتی ہیں یا نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ میں جا کر دیکھ آئی۔ ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر یہ سنتی ہی نہ تھی۔ اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئی کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ گاؤں والے بھی بدزن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آپ شہری ہیں، آپی کو شہری بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ ہی ان کو سمجھائیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ بھائی ان کو باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ میں نے نازو سے وعدہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات ختیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے۔ جس نے بھی بتایا ہے تو اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ مجھے خالد نہیں پسند ہے۔ وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل بہاتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر ختیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر غصہ ہوئے اور گھر لے گئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ ختیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی سائرہ تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا۔ 2-3 دن ہم نہیں ملے۔ ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیونکہ پیار کر سکوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور ختیجہ سے کہا یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور ختیجہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ختیجہ پڑھی لکھی نہ تھی، اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے رکا میری طرف بڑھا کر کہا تم ہی اس کو پڑھ دو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ختیجہ رات کو اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی باتیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھا میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی اور پھر افسردہ ہو گئی اور کہا مجھ کو مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا میں آج بھی سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر میں اس کے بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شام کے بعد سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی نانے سے کہہ رہی تھی جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی مومانی نے کہا سائرہ تم کو پتا ہے کہ ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔
کیا کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی مومانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپی دلہن کے لباس میں تھی۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی۔ جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہاں قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ آفیسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ختیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی۔ اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ ماں تو بین بھی نہ کر پائی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی نا سمجھی اور عاقبت نا اندیشی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ہی ختیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں 9ویں کی طلبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار ختیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ سوچتی تھی ایک کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی، اگر گئی تھی تو ختیجہ سے نہ ملی ہوتی، اگر ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بیچاری تو اپنے بھول پن میں پوچھ رہی تھی، اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ ایک کاش میں اس کو وہاں جانے سے روک دیتی، اس کو روک لیتی، وہ شاید رک جاتی، کیونکہ مجھ پر وہ بہت اعتبار کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، لحاظ کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکلنے اور بھاگنے والی لڑکیوں کی سزا موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا، اس نے معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روح پوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی آفیسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ختیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ ختیجہ کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہان میں بھی ملے گی، یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی، جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اپنی ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا۔